بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کے نشست کا موضوع ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نوفل رضی اللہ عنہ کو فرمایا، رات کو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے آزاد کرنے والی صورت ہے۔ صحیح ترغیب۔ نمبر 2، سیدنا معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بارش والی اندھیری رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس کو صبح و شام پڑھا کرو، تین بار، تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ صحیح ترغیب۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعہ تک نور روشن رہتا ہے۔ صحیح ترغیب۔ نمبر 4، جو شخص قل ھو اللہ احد مکمل 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تو بہت زیادہ ہی عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بھی کثرت اور بہتر دینے والا ہے۔ صحیح الجامع۔ نمبر 5، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے۔ صحیح الجامع۔ بھائیو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہر نماز کے بعد آدمی کو آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو یہ طاقت رکھتا ہو؟ فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کی مانند ہے۔ صحیح بخاری۔ سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک حرف کتاب اللہ میں سے پڑھے گا، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید سے پڑھے گا، اس کو 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی 10 نیکیوں کی مانند ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام اور میم 3 حروف ہیں۔ صحیح الجامع۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو،
بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ صحیح مسلم نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ماہر ہے وہ تو قیامت کے دن عظیم ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر مشقت اور پریشانی سے پڑھے اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ماہر ہے وہ تو قیامت کے دن عظیم ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھے اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخشوا لے گی، وہ سورہ ملک ہے۔ ابو داؤد۔ بھائیو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آپ جو ہے رات میں یا کسی وقت سورہ ملک کی بھی تلاوت کریں۔ اسی طرح جو آدمی سونے سے قبل وضو کر کے اس سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ سمجھیے کہ شرک سے بچ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کرے گا تو اسے غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا، جو شخص 100 آیتوں سے قیام کرے گا اس کو قانتین میں سے لکھا جائے گا، 1000 آیات پڑھنے والے کو خزانہ جمع کرنے والوں میں سے لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے اخیر میں دعا ہے کہ الہی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔